ماہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے۔ سب مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم، مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان کی آپ سب لوگوں کو۔ اور آج ہم موجود ہیں ایس ایم پاور پوائنٹ پر ماہ رمضان کی لائیو نشریات پر۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری مبشر حسین صاحب، اور آپ کو تلاوت کے لیے باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. صدق اللہ العظیم. اپنی بزم کے آخری مہمان علامہ حافظ محمد اکرام صاحب کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام اہل اسلام کو ہم رمضان ٹرانسلیشن ایس ایم پاور پوائنٹ سے رمضان المبارک کے فضائل، اللہ رب العزت کی پاک کلام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تحت تمام مسلمانوں تک، ہم تمام امت محمدیہ تک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں تک آج ہم رمضان المبارک کے فضائل پہنچائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے فضائل کے تحت اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جب رجب المرجب کا مہینہ آ جائے تو تم رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب شعبان المعظم کا مہینہ آ جائے تو تم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے کمر بستہ کر دو. اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، بڑے عظمت اور مقام والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ ایک خاص عبادت ہے. رمضان کے ساتھ روزہ ایک خاص عبادت ہے، اور اس رمضان المبارک کی نسبت کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چند ایسے اعمال کو اتنی بلندی والا مقام عطا فرمایا ہے
کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو احادیث مبارکہ کی روح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر رمضان کے اندر اگر کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 1 روپے سے بڑھا کر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ثواب غیر رمضان کا ہے. لیکن جب آئے رمضان المبارک کے مہینے کی بات، جب آئے رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی غیر رمضان کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر یہی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو پروردگار عالم اس بندے کو 700 گنا ثواب عطا فرمائے گا. اور میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں. جو آیت میں نے موضوع کے اندر تلاوت فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے. روزوں کے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو دوستو اور بھائیو، اور رمضان المبارک ٹرانسمیشن ایسن پاور پوائنٹ کے سننے والے ناظرین، دوستو اور بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ایسی شان اور عظمت والا مہینہ ہے، بڑے مقام والا مہینہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نوافل پڑھتا ہے تو اس کو سنتوں کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی آدمی سنتیں پڑھتا ہے تو اس کو غیر رمضان کے اندر پڑھنے والے فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر فرض پڑھتا ہے تو اس آدمی کو اللہ رب العزت دوسرے مہینوں کے مقابلے کے اندر اس مہینے کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ بڑھا کر اللہ رب العزت ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر ایک فرائض کا اللہ رب العزت ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. رمضان کا مہینہ ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑے برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی رمضان المبارک کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یہ رمضان المبارک کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے تمام دروازے بند فرما دیتے ہیں اور جنت الفردوس کے دروازے کھول دیتے ہیں. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے رات کو قیام کی صورت میں، رات کو تلاوت قرآن کی صورت میں، رات کو صلاۃ التراویح کی صورت کے اندر، نوافل کی صورت کے اندر، صلاۃ التسبیح کی صورت کے اندر وہ گزارے اور اپنی جو شب ہے نماز تہجد کی حالت میں گزارے اور دن روزے کی حالت میں گزارے. رمضان المبارک کا مہینہ بڑے عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑے شان والا مہینہ ہے. ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی کے اوپر قدمین شریفین میں سے قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد
جمعۃ المبارک کی نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج ہم نے ایک عجب معاملہ دیکھا ہے، ایک عجیب سا منظر دیکھا ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آپ نے وہ منظر کون سا دیکھا ہے، کیا منظر دیکھا ہے، کیسا منظر دیکھا ہے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے منظر دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر، منبر شریف کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدمین شریف میں سے ایک قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی کے اوپر قدم شریف رکھا، فرمایا آمین. اس میں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، اے میرے صحابیوں، جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، جبریل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا رب، اے رب ذوالجلال، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پائے اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے. اور جب میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، جبریل امین یہ دعا مانگ رہے تھے اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ کی ذات کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے. اور تیسری سیڑھی کے اوپر جب قدم شریف میں سے قدم مبارک رکھا اور اس وقت جبریل امین یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے رب ذوالجلال، اے خلاق عالم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی جوانی کی حالت میں، اپنی زندگی کے طاقت کی صورت میں، جوانی کی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس عظمتوں والے، برکتوں والے، اس بڑی شان اور مقام والے مہینے میں وہ روزے نہ رکھے، تباہ و برباد ہو جائے شخص. دوستو اور بھائیو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین دعا مانگ رہے تھے، ان کی دعا کے جواب کے اندر میں نے آمین کہا ہے. تو دعا مانگنے والا تمام فرشتوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والا تمام نبیوں کا سردار ہو، تمام نبیوں کا سلطان ہو اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو اس رمضان ٹرانسمیشن ایس ایم پوائنٹ سے ہم آپ کو رمضان المبارک کے فضائل کے سلسلے سے یہ آپ تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدارا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمین والی جو دعا ہے اس کی طرف توجہ کر لیں. اگر آپ کے والدین بڑھاپے کی حالت کے اندر ہیں، ان کی خدمت کر لو، ان کی خدمت کر لو. اور جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو اس وقت حضور پر درود و سلام پڑھو، وہ درود پڑھو جس میں حضور کا بھی ذکر ہو، حضور کی آل کا بھی ذکر ہو. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں حضور کا بھی ذکر ہو، حضور کی آل کا بھی ذکر ہو. اور تیسرا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ جوانی عطا فرمائی ہے، خدارا اس کو ناجائز کاموں میں نہ لگائے، اس کو غلط کاموں میں نہ لگائے، اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگائے. اپنی جوانی کی حالت میں روزے رکھے. اور حضور کا فرمان سنیے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک روزے کو ترک کر دیا، چاہے وہ پوری زندگی غیر رمضان کے اندر بھی روزے رکھتا رہے، تو وہ اپنی زندگی کے ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. فرض روزے کا بہت مقام ہے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام، اللہ رب العزت کے اس مہمان مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ نبی مرسل. یہ تھے حافظ محمد اکرام صاحب. تو اب اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور ہم ایس ایم پاور پوائنٹ کے ساتھ آپ کو ہر دن نیا موضوع کے ساتھ پیش کریں گے اور دعا ہے کہ آپ اس پر عمل ہوں. ایس ایم پاور پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم عباس.